بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے یا بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ بات یہ ہے جو بھینس ہے یہ بھی گائے کی جنس میں سے ہے، اس کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے، درست ہے۔ جس طرح گائے کی قربانی کرنا درست ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی کرنا بھی درست ہے۔ الجاموس نوع من البقر، جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس میں سے ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو دمبے کی قربانی کرتے ہیں۔ جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ دمبے کا تو قرآن مجید میں ذکر موجود نہیں ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں جو دمبا ہے یہ بھیڑ اور مینڈے کی جنس میں سے ہے، اس لیے ہم دمبے کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، اس لیے دمبے کی قربانی کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہی ہم بات کہتے ہیں کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس میں سے ہے۔ جس طرح دمبے کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے اور آپ اس کی قربانی کر رہے ہیں، اس طرح بھینس کا اگرچہ قرآن مجید میں ذکر موجود نہیں ہے، جس طرح دمبا بھیڑ اور مینڈے کی جنس میں سے ہے اس کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس یہ گائے کی جنس میں سے ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب سوال کیا گیا بھینس کی قربانی کے بارے میں، تو وہ فرمانے لگے الجاموس نوع من البقر، جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس میں سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن 8 جوڑوں کا ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اہل عرب کے ہاں معروف جانور تھے، اور جو بھینس ہے یہ اہل عرب کے ہاں معروف نہیں تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھینس کا ذکر نہیں کیا، جبکہ جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس میں سے ہے۔ اگر گائے کی جنس میں سے ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی درست ہے، جائز ہے۔ اس طرح حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے۔ اس طرح حافظ عبداللہ بڈھے مالوی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی بھینس کی قربانی کو جائز سمجھا کرتے تھے۔ اس طرح حافظ ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بھینس کو گائے کی جنس میں سے قرار دیا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور دلیل بھی سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو بہیمۃ الانعام جن کو حلال کیا گیا ہے اس میں بھینس بھی شامل ہے۔ تو جو گھریلو جانور ہیں اس میں ظاہری بات ہے بھینس شامل ہے، لوگ اپنے گھروں میں بھینس کو رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس 20 گائے ہیں تو 10 بھینسیں اس کے پاس، اب کیا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا یا زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا؟ جس عالم سے بھی آپ سوال کریں گے تو وہ کہے گا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کو بچڑا زکوٰۃ میں دینا پڑے گا، کیونکہ جو بھینسیں ہیں یہ گائیوں کی جنس میں سے ہیں۔ بھینس جو ہے یہ گائے کی جنس میں سے ہے، اس لیے ان 10 بھینسوں کو بھی شمار کیا جائے گا، کیونکہ جو گائیاں ہیں ان کا نصاب جو ذکر ہوا حدیث میں وہ 30 گائیاں اگر کسی کے پاس ہیں تو 1 سال کا بچڑا وہ آدمی زکوٰۃ میں ادا کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھینس ہے تو یہ گائے کی جنس میں سے ہے، بھینس کو گائے کی جنس میں سمجھتے ہوئے وہ زکوٰۃ کا فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ تو اگر وہاں پر بھینس کو گائے کی جنس میں سے سمجھ کر زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا گیا، تو اسی طرح قربانی کے معاملے میں بھی بھینس جو ہے اس کو گائے کی جنس میں سے سمجھا جائے گا اور اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تو بہرحال افضل یہی ہے کہ گائے کی قربانی کی جائے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی گائے ذبح کی تھی، آپ اس طرح کی گائے تلاش کر سکتے ہیں، یا صحابہ نے کون سی گائے ذبح کی تھی۔ گائے کی بھی کئی قسمیں، کچھ ولیتی گائیاں ہیں۔ یہ جو گائیاں لفظ میں بول رہا ہوں یہ اردو کا لفظ ہے، یعنی گائے کی جمع جو اردو میں آتی ہے اسے گائیاں ہی کہا جاتا ہے۔ وقال المالک انی ارا 7 بقرات، بادشاہ نے کہا کہ میں نے 7 گائیاں دیکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو عام ایک بات میں نے بتا دی۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس میں سے ہے، اس کی قربانی کرنا درست ہے، جائز ہے۔ میں نے بتایا کہ افضل یہی ہے۔ ہاں میں بات کر رہا تھا جو گائے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نسل کی گائے ذبح کی ہے، وہ ولیتی تھی، افریقی تھی، کون سی گائے تھی، یہ تو ہم مینشن نہیں کر سکتے، گائے ذبح کی ہے۔ تو اسی طرح بھیڑ اور بکری جو ہے اس کی جنس میں بھی اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ تو بہرحال جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس میں سے ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ جس طرح گائے میں 7 حصے ڈالے جاتے ہیں اس طرح بھینس کی قربانی میں بھی 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔